بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک وطن ٹی وی نیو یارک کے کراچی اسٹوڈیوز سے وجی احمد صدیقی خصوصی ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاست نفرت، فرقہ واریت کے بل پر چلتی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت سے اس کی سیاست شروع ہوئی اور بھارت میں ہندوتوا کے نعرے نے پھر زور پکڑا۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی اور جگہ جگہ تاریخی مساجد کو یہ کہہ کر گرایا جانے لگا کہ ان کے نیچے کوئی نہ کوئی مندر چھپا ہوا ہے۔ گویا کہ تمام ہندوؤں کے مذہب کے بل پر ان کو بلیک میل کیا گیا، یعنی مذہبی کارڈ جو ہے وہاں پر خوب اچھی طرح کھیلا گیا اور دنیا نے ایک عرصے تک اس بات کو نظر انداز کیا۔ پاکستان کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، کیونکہ دنیا ایک غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اور بھارت اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا، بھارتیہ جنتا پارٹی خاص کر کے۔ رام مندر بنا دیا گیا اور اس کے بعد پھر عوام کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ دنیا کے سامنے کہا گیا کہ ہم بڑی طاقت ہیں، ہم بڑی مارکیٹ ہیں، ہم سے تجارت کرو، اور بھارت نے اپنا مال بیچنا شروع کیا۔ لیکن اس تجارت کا، کاروبار کا کوئی فائدہ بھارتی عوام کو نہیں ہوا۔ بھارت کی آبادی بڑے فخر سے بتائی جانے لگی کہ ہم 140 کروڑ ہیں۔ 140 کروڑ یعنی 1 ارب 40 کروڑ، یہ ساری دنیا کو بتایا گیا۔ پاکستان کو مسلسل کہا جانے لگا کہ یہ دہشت گرد ملک ہے، دہشت گرد ملک ہے، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کرائی جانے لگی۔ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان پر حملے کیے گئے، بالا کوٹ، پلوامہ، پہلگام، یہ سارے کام کیے گئے اور پاکستان کے اندر گھسنے کی کوشش کی گئی۔ جب بھی گھسنے کی کوشش کی تو پاک فضائیہ نے ان کو ناکام بنایا۔ بالا کوٹ میں جب کیا تو ان کا جہاز گرایا گیا، پائلٹ پکڑا گیا، جسے سیاستدانوں نے چائے پلا کر واپس کر دیا۔ پہلگام کا ڈرامہ جو رچایا گیا لاسٹ میں، پھر پاکستان پر حملہ کر دیا گیا۔ یہ کہا گیا کہ ہم نے سنتاس معاہدہ ختم کر دیا ہے، پاکستان کو ہم بنجر بنا دیں گے، پانی بند کر دیں گے، پاکستانی کا پانی روکنے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ لیکن جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو بھارت کے 7 طیارے ان کی اپنی سرزمین پر پاکستانی طیاروں نے، پاکستانی حملہ آوروں نے اپنی زمین سے مار گرائے کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے تمہارے ملک کے اندر کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور بہت کچھ ہوا جس کے بارے میں کہنا مشکل ہے۔ پاکستان کے DGISPR نے کہا کہ ہم نہیں بتائیں گے، دنیا بتائے گی، اور پھر دنیا نے بتایا کہ پاکستان نے کیا کیا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان دفاعی ٹیکنالوجی میں وہاں کھڑا ہے جہاں دنیا کے کئی ترقی یافتہ ملک بھی نہیں پہنچ سکے ہیں۔ دوسری جانب BJP ان تمام حرکتوں کی وجہ سے اپنے ملک میں غیر مقبول ہو چکی ہے۔ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی والے ملک میں یہ حکومت خود اعتراف کرتی ہے کہ 80 کروڑ افراد ماہانہ 5 کلو راشن پاتے ہیں، اور اس پر گزارا کیسے ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ BJP بھارت کو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ اور منڈی کے طور پر پیش کرتی ہے کہ ہم سے تجارت کرو گے تو ہم تم سے تجارت کریں گے، تمہیں اتنی بڑی منڈی ملے گی اپنی چیزوں کے لیے۔ لیکن جس ملک کے 80 کروڑ افراد 2 وقت کی روٹی خریدنے کے پیسے نہ رکھتے ہوں اپنی جیب سے، اس کے قابل نہ ہوں کہ اشیاء خورنوش وہ خود خرید سکیں، وہ عالمی منڈی پر کیسے بنیں گے؟ عالمی چیزوں کی منڈی کیسے بنیں گے؟ باقی بچے 60 کروڑ، تو ان میں سے کہتے ہیں کہ 40 کروڑ مقروض ہیں، قرض لے کر اپنی اشیاء خورنوش کے لیے قرض لیتے ہیں، کھانے پینے کے لیے قرض لیتے ہیں، گھر کی اشیاء کے لیے نہیں، اپنے معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے نہیں، صرف زندہ رہنے کے لیے قرض لیتے ہیں، اپنے پاس قوت خرید رکھنے والی منڈی رکھتے ہیں۔ بھارت دنیا کو تجارت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا اور دہشت گردی کے نام پر بیوقوف بناتا رہا۔ اب دنیا سمجھ گئی ہے، دوسری جانب بھارتی عوام بھی سمجھ گئے ہیں
بھارتی عوام بھی سمجھ گئے ہیں، اس کے نوجوان بھی سمجھ گئے ہیں، روزگار مانگتے ہیں، وہ امن مانگتے ہیں، مہنگائی سے نجات پانا چاہتے ہیں۔ جو کچھ لداخ میں ہو رہا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ان کے رہنماؤں کو گرفتار کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن لوگ نوکری مانگتے ہیں۔ مذہب کا جو ہے چورن اب نہیں بکے گا۔ بھارتی جنتا پارٹی وہی پرانے پتے، پرانی چالیں کھیل رہی ہے جو پہلے چلتی آئی تھی، لڑاؤ اور حکومت کرو۔ پاکستان کو دھمکی دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پاکستان پر حملہ کرنے کی اب بھارت کے اندر ہمت نہیں ہے، کیونکہ پھر دوسرے جواب سے یہ پریشان ہے۔ ایسے میں مودی کے شاطر دماغ نے کیا سوچا؟ کانپور میں ایک واقعہ ہوا 12 ربیع الاول، جو برسوں سے مسلمان مناتے چلے آئے ہیں، ان کا جلوس بھی نکلتا ہے، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا تھا، کسی ہندو کو اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار ایک کام کیا گیا۔ آئی لو محمد کا پوسٹر ایسی جگہ لگایا گیا جو ہندوؤں کے راستے تھے، ہندوؤں کے راستے میں لگا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک فساد برپا کیا گیا۔ اس فساد میں آگ کم پڑ رہی تھی تو اسد الدین اویسی کو استعمال کیا گیا۔ جب اسد الدین اویسی نے بیان دیا آئی لو محمد لکھنے والوں کے خلاف FIR درج کی جائے گی، ہمارا اگر کوئی جرم ہے تو ہم ساری برادری جو ہے، ساری مسلم برادری، وہ سزا پانے کو تیار ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہاں پولیس نے آئی لو محمد کا پوسٹر، بینر قبضے میں لیا، پھاڑا، اور پھر اس کے بعد FIR بھی مسلمانوں کے خلاف درج کی، اور زیادہ تر مسلمانوں نے اشتعال میں، رد عمل میں آئی لو محمد کہا۔ یہ ظاہر ہے یہ ایک فطری عمل تھا، تو اس سے فائدہ اٹھایا گیا۔ لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا تھا، علماء کرام سمجھاتے، پنڈت سمجھاتے، سیاسی رہنما سمجھاتے کہ آپس میں لڑنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ 4 ستمبر 2025 کو کانپور کے سید نگر میں جو کچھ ہوا، تو یہ مسلمان نہیں لگا سکتے تھے۔ مسلمانوں کو تو پتہ تھا کہ ان کا روایتی راستہ کون سا ہے اور وہ کیا بینر لگاتے ہیں۔ وہ تو ایک طے شدہ بینر تھا، ان کے بینر طے شدہ ہوتے ہیں، ان کی باتیں طے شدہ ہوتی ہیں۔ لیکن کہ اسد الدین اویسی نے بیان دیا، اشتعال بھڑکایا مسلمانوں کے اندر، اور پھر مدھیہ پردیش میں، بریلی میں، وہاں پر سب جگہ لوگوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کو BJP نے اپنے لیے استعمال کرنا چاہا کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں، لیکن ہندو برادری نے، ہندوؤں نے، جو سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مسلمانوں کو آئین کے تحت یہ کہنے کی آزادی ہے۔ انہوں نے مہادیو، آئی لو مہادیو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا شروع کیا، لیکن سارا الزام جو ہے پولیس نے مسلمانوں پر کیا گیا۔ گودھرا میں، گجرات میں ہجوم نے پولیس کا گھیراؤ کیا، اور اتراکھنڈ میں کاشی پور میں پولیس والوں کو مظاہرین نے مارا پیٹا۔ یہ ساری خبریں بتائی گئیں، لیکن کتنا ہوا کیا نہیں ہوا۔ بھارت کی کئی ریاستوں میں فرقہ وارانہ کشیدگی نے جنم لیا، لیکن جو سیکولر سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے اس حوالے سے احتجاج میں شامل ہو کر اس چیز کو کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ کانگریس کے اقلیتی ونگ نے یہ کہا کہ آئی لو محمد کہنا کوئی جرم نہیں ہے، آئین کے تحت ہے۔ FIR درج کر دی گئی ان کے خلاف بھی، شمع محمد کے خلاف بھی، اور سماج وادی پارٹی نے اس مہم کی حمایت کی۔ سماج وادی پارٹی کے رہنماؤں نے آئی لو محمد کا نعرہ لگایا، لیکن اسد الدین اویسی نے اس کو دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی اور دانستہ کی۔ اسد الدین اویسی پہلے پاکستان کے اندر جو اسلام کے حوالے سے غلط باتیں کی تھیں انہوں نے، یعنی پاکستان کے اندر اسلامی نظام ہے یا نہیں ہے، پاکستان کے مسلمان جس اسلام پر عمل کرتے اس پر اس نے شک کا اظہار کیا۔ تو ایسے شخص کو جس کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اسلام
چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ انگلستان میں ہو، وہ ایک ہے، اس کے اندر کوئی چیز فرق پڑتا نہیں ہے۔ اس طرح اسد الدین اویسی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیا بتائیں ان کا تو سارا پس منظر سیکولر ہے اور دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کو صرف وہ ایک سیاست کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کے نام کو وہ سیاست کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کے لیڈر بن کر وہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ کئی لوگ اس حوالے سے بھارت میں تشویش میں مبتلا ہیں کہ یہ کیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ تو آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعرہ خود بی جے پی نے اس لیے تخلیق کیا کہ اس کی بنیاد پر فساد کیا جا سکے، لیکن یہ فساد نہیں ہو پا رہا۔ خود ہندو جو ہیں اس حوالے سے میدان میں آ گئے ہیں اور کہنے لگے ہیں کہ آئی لو محمد، ہم نہیں برداشت کریں گے کہ ایسی کوئی بات ہو۔ مودی کا دور ختم ہونے کو ہے اور پھر آئی لو محمد کا دور بھی شروع ہوگا، اور ہندوستان کے اندر یہ چیز ختم ہونے والی ہے، نفرت کی سیاست بھی ختم ہونے والی ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے عوام تنگ آ گئے ہیں مودی کی نفرت کی سیاست سے، اور ہندوستان ایک غیر فطری ملک ہے۔ بر صغیر کہا جاتا ہے اس علاقے کو، اس کے اندر سری لنکا، بنگلہ دیش، پاکستان اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ اس لیے ہندوستان جو ہے غیر فطری طور پر کئی ریاستوں پر مشتمل ہے، جس میں کئی ریاستوں کی زبانیں آپس میں نہیں ملتی۔ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں ہندی زبان بولی ہی نہیں جاتی، اور کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن چونکہ مجموعی طور پر ہندوؤں کی اکثریت ہے تو ہندوتوا کو اوپر ان کے تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر گوا ایک الگ ملک بن جائے، کیرالہ ایک الگ ملک بن جائے، اور اس طرح سے کئی اور ممالک، تامل ناڈو ایک الگ ملک بن جائے، تو کئی ممالک بن جائیں گے اور جن کے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، اور یہ ممالک اپنے تئیں اپنے طور پر ترقی کریں گے۔ زیادہ ممکن ہے ادھر آسام میں، تریپورہ، ناگالینڈ، یہ کئی ممالک ہیں جو آزادی کے لیے منتظر ہیں، اور یہ غیر فطری اتحاد نے ان کو جکڑ رکھا ہے، جس سے نہ ان کی ترقی ہو پا رہی ہے، نہ وہ آگے بڑھ پا رہے ہیں۔ ان کے وسائل دلی سرکار کھا جاتی ہے۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔